بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ قرآن کریم کی ان آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے تخلیق آدم یعنی حضرت آدم جو ہم سب کے اصل باپ ہیں، ابو الانبیاء ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، آدمی ہمیں آدم کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش کا ذکر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے کیا تھا، تو فرشتوں اور اللہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس کا اس میں واقعہ، اس میں تذکرہ موجود ہے۔ بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ اس وقت کو یاد کرو جب کہ قَالَ کہا، رَبُّكَ تمہارے رب نے، چونکہ اللہ کے رسول سے یہ بات ہو رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ تیرے رب نے، یعنی اللہ کے رسول سے اللہ فرما رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کریے جب تمہارے رب نے کہا تھا للملائکہ، کس سے؟ فرشتوں سے کہا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں انسان کو، آدم کو، وہ تو خوریزی کرے گا، زمین میں فساد مچائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء اور خوریزی کرے گا، خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم سراپا تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تحمید بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جانتا ہوں کسے پیدا کرنا ہے، کس کو اپنا خلیفہ بنانا ہے، میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اللہ نے ذکر کیا۔ حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور سے بنایا، جناتوں کو اللہ نے آگ سے بنایا اور انسان کو مٹی سے بنایا۔ تینوں مخلوق جو تمام مخلوقات کی اصل ہیں، فرشتے نورانی اللہ کی مخلوق ہیں، جنات یہ آگ کے بنائے ہوئے ہیں، اور انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اپنا خلیفہ انسان کو بنانا چاہا تو فرشتوں نے یہ عرض کیا کہ باری تعالیٰ یہ انسان ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس میں خیر اور شر کے تمام عناصر ہوں گے، اچھائی بھی کرے گا اور برائی بھی کرے گا، لڑائی بھی کرے گا، مصالحت بھی کرے گا، اچھی گفتگو بھی کرے گا، گالی گفتار بھی کرے گا، عزت بھی کرے گا، احترام بھی کرے گا، بے عزتی بھی کرے گا، اپنے خالق کی عبادت بھی کرے گا اور شیطان کا پجاری بھی بنے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ ایسے آپ خلیفہ ایسے کو کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم فرشتے ہیں، سراپا عبادت ہے، جو آپ نے جس کام کے لیے معمور کر دیا بس اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا سجدہ کرنا ہے تو ہمیشہ سے سجدہ کر رہے ہیں، ہمیشہ سجدہ کرتے رہیں گے۔ آپ نے کہہ دیا رکوع کرنا ہے تو رکوع کی حالت میں ہے۔ آپ نے کہہ دیا عرش معلیٰ کو اٹھانا ہے، اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، جو آپ نے کہہ دیا اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں زیادہ جانتا ہوں کہ اپنا خلیفہ کسے بنانا ہے۔
دیکھیے ایک بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ فرشتوں میں اللہ نے مادہ ہی نہیں رکھا نافرمانی کا، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اور شیاطین جو ہوتے ہیں وہ فرما برداری نہیں کر سکتے، ان کا کام ہی نافرمانی کا ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک تیسری مخلوق انسان کو پیدا کیا کہ جس میں فرما برداری کا جذبہ بھی ہے، نافرمانی کا بھی ہے، شیطانی وساوس بھی اس کو آتے ہیں اور فرشتہ صفتی بھی اس کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ اپنا خلیفہ کسے بنانا ہے۔ پھر ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ صاحب اگر اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے تو خلیفہ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کی اصلاح کرے، اچھائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ تو اگر انسانوں میں برائیوں کا مادہ ہی نہیں ہوتا تو برائی کون کرتا، اصلاح کون کرتا؟ غلط بات کو روکنے کے لیے خلیفہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ودیعت فرمائی تاکہ اسے آزمائے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے، کون برا عمل کرنے والا ہے۔ سورہ ملک کی ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ وہ ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اگر انسان بھی فرشتوں کی طرح ہوتا تو آزمائش کس بات کی ہوتی، یا انسان بھی شیاطین کی طرح ہوتا تو آزمائش کس بات کی ہوتی؟ چونکہ فرشتے تو مستقل عبادت میں لگے رہتے ہیں، نافرمانی کوئی تصور نہیں ہے، اور شیاطین میں فرما برداری کی کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ آزمائش کا یہ دور اللہ رب العزت نے ایسی مخلوق کو پیدا فرمایا کہ جس کے اندر فرشتہ صفتی بھی ہے اور شیطانی وساوس بھی اس کو آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم يعلم تعلیماً، تعلیم دینا، معلم استاد کو کہتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو تمام نام بتا دیے۔ کیا نام بتا دیے؟ جو دنیا میں برتنے والی چیزیں تھیں ان کے متعلق نام بتا دیے۔ بھائی یہ تو اونٹ ہے، یہ بکری ہے، یہ بھیڑ ہے، یہ اناج ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ زمین ہے، یہ سب اللہ نے ان کو سکھا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ملائکہ کو ان ناموں پر پیش کیا اور شکلیں دکھائیں، یہ بتایا کہ یہ بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو فقال انبئونی باسماء هؤلاء، فرشتوں سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ جو دنیا میں جن کو برتنا ہے، جن سے واسطہ پڑنا ہے، جو دنیا میں نہریں ہوں گی، پہاڑ ہوں گے، زمین ہوگی، پھل ہوں گے، کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی، اور جانور ہوں گے اور مچھلیاں ہوں گی، ان کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم کو اللہ نے سکھا دیے تھے، فرشتوں سے کہا کہ نام بتاؤ، فرشتوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا، فوراً ہی فرشتوں نے اپنی برات کا، اور انہیں احساس ہو گیا کہ دیکھو ہم نے جو سوال کیا تھا اللہ سے معلومات کے لیے اور یہ احساس ہوا، اور انہوں نے کہا کہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، جتنا تمہیں علم دے دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتوں کو جس کام کے لیے مامور کیا گیا ہے بس اسی کے بارے میں جانتے ہیں، باقی نہیں معلوم۔ جن فرشتوں کو متعین کیا گیا ہے مثال کے طور پر بارش کے لیے، ان کے پاس بارش ہی کی معلومات ہے۔ جن فرشتوں کو متعین کیا گیا ہے انسان کی پیدائش سے متعلق، ان کو وہی معلومات ہے۔ جن فرشتوں کو عرش سے متعلق کیا گیا ہے ان کو عرش کے بارے میں معلوم ہے۔ جن کو جنت پر متعین کیا گیا ہے ان کا علم جنت اور اس سے متعلقات سے، ان کو دوزخ کے بارے میں نہیں معلوم۔ تو فرشتوں کا علم محدود ہو گیا جو ان کے کام تک ہیں، لیکن انسان کا علم ان سے بڑھ کر زیادہ ہو گیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی علم والے ہیں اور تمام علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قال یا آدم، فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان چیزوں کو فرشتوں کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب کے نام بتا دیے۔ فلما انبأہم باسمائہم، اسم کی جمع اسماء ہے، فرشتوں کو حضرت آدم نے سب نام بتا دیے۔ تو قال الم اقل لکم، پھر اللہ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں غیب کا علم رکھنے والا ہوں، آسمانوں اور زمینوں کے غیب میں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں، وَمَا تَكْتُمُونَ، ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہوں، جو کچھ چھپاتے ہو اس کو بھی میں بخوبی جانتا ہوں۔ آپ اس میں ایک بات تو یہ دیکھیے کہ انسان کو اللہ نے فضیلت بخشی فرشتوں پر علم کے ذریعے سے، اس سے علم کا اندازہ ہوتا ہے علم کتنی اہم چیز ہے۔ علم کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں پر انسان کو فضیلت بخشی۔
پھر ایک نقطہ اس میں یہ ہے کہ جب فرشتوں سے اللہ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں مجھے بتاؤ، تو کیا فرمایا؟ مجھے بتاؤ، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے بتاؤ ان چیزوں کے بارے میں۔ لیکن جب حضرت آدم سے کہا تو یہ نہیں کہا کہ مجھے بتاؤ، بلکہ ان سے کہا کہ تم فرشتوں کو بتاؤ، تاکہ وہ شاگرد ہو جائیں اور حضرت آدم استاد ہو جائیں۔ اس طرح حضرت آدم کی فضیلت ان کے اوپر واضح فرما دی اللہ رب العزت نے، چونکہ استاد بہرحال استاد ہوتا ہے، شاگرد کتنا ہی آگے بڑھ جائے استاد استاد ہی ہوتا ہے، تو فرشتوں کا استاد حضرت آدم کو بنا دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت عطا فرمائی۔ فرشتے ہوں یا جنات ہوں یا انسان ہو، جس طرح انسان اپنا ایک وجود رکھتا ہے، اسی طریقے سے فرشتے بھی اپنا ایک مستقل وجود رکھتے ہیں، جنات اپنا ایک وجود رکھتے ہیں۔ سورہ جن قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ جن میں ایک آیت ہے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، کہیں سے گزر رہے تھے، تلاوت ہو رہی تھی، تو انہوں نے اللہ کے رسول کا کلام کو سنا تو فوراً متاثر ہوئے اور ایمان لے آئے، تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کا ذکر سورہ جن میں فرمایا ہے، اس سورہ جن میں اس کا ذکر فرمایا۔ تو ایک مستقل، یہ کوئی الگ سے طاقت نہیں ہے، ایک مستقل مخلوق ہے فرشتوں کی۔ کچھ کہتے ہیں کہ صاحب فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے تو ایک کوئی طاقت ہوگی، اللہ نے تصور بنا دیا کہ ایک طاقت ہے، نہیں، ایک مستقل مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت کے تمام دنیا اور کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے جو اس کے کارندے ہیں وہ فرشتے ہیں، کہ کسی کو آسمان سنبھلوا دیا، کسی کو زمین سنبھلوا دی، کسی کو سیارے سنبھلوا دیے، کسی کو جنت سنبھلوا دی، کسی کو دوزخ سنبھلوا دیا۔ اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس نظام کے لیے اللہ کو تعاون کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس نظام کے لیے جس مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اس کو فرشتے کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا فرشتوں نے اشکال کیا تھا اللہ رب العزت پر خلیفہ بنانے پر؟ جواب اس کا یہ ہے کہ فرشتے اشکال کر ہی نہیں سکتے، ان کی طبیعت میں بغاوت ہے ہی نہیں، اللہ نے ان کو جس کام کے لیے بنا دیا اسی مامور ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بتایا تھا، اور ایک اطاعت شعار غلام جس طرح سے اپنے آقا سے کہتا ہے کہ اس خدمت کو میں کر سکتا ہوں، آپ الگ سے مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں، الگ سے ایک آدمی کیوں رکھ رہے ہیں، میں خود آپ کا اطاعت شعار ہوں، آپ جو کہتے ہیں وہ کرتا ہوں۔ تو جس طرح غلام اپنے آقا سے، ایک مخلوق اپنے خالق سے اطاعت شعاری اور فرما برداری کے نتیجے میں کہتا ہے کہ ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں، میں تو کر ہی رہا ہوں، آپ فرما دیں، لیکن اللہ رب العزت کی حکمتوں سے اللہ ہی واقف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب حکمت بتائی اور ان کے ناموں کا ذکر کیا، دنیا کے نظام کو بتایا اور یہاں چیزیں پائی جانے والی چیزوں کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا، تیری ذات پاک ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، آپ ہی علم رکھنے والے ہیں اور بے پناہ حکمت والے ہیں، آپ کا ہر کام حکمت سے معمور ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ہم نے زبان سے کچھ کہہ دیا یا دل میں خیال آیا، اللہ جاننے والا ہے، خالق کائنات ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا، جیسا کہ سورہ ملک کی آیت میں نے بیان کی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور آزمائیں گے، اس میں تاکید فرمائی کہ ضرور آزمائیں گے، دنیا میں ایسے نہیں چھوڑ دیں گے، دنیا میں جو انسان آیا اس کو آزمانے کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے اندر شیطانی وساوس اور اس کے اندر فرشتہ صفتی پیدا کر دی۔ یہاں اللہ کا حکم قرآن کی شکل میں نازل کر دیا، ملائکہ کی اور نبیوں کی شکل میں اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ متعین کر دیا، وہی یہاں پر اپنے انسان کی طبیعت میں گندی اور سفلی حرکتیں بھی ودیعت کر دیں، غصہ ہے، ناپاکی ہے، ناجائز کام ہے، حرام طریقوں پر جانے والی صفتیں ہیں، اللہ نے دونوں صفتیں اس کے اندر پیدا کر دیں۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر فرشتہ صفتی بھی ہے اور انسان کے اندر حیوانیت بھی ہے، انسان جانور ہے، انسان کو حیوان ناطق بولتے ہیں، بولنے والا جانور، اس لیے کہ جانور کو آپ دیکھیں، کوئی بھی جانور اگر آپ بازار میں گزرتے ہوئے دیکھیں گے، اس جانور کی بھی آنکھیں ہیں، انسان کی بھی آنکھیں، اس جانور کی بھی زبان ہے، آپ کی بھی زبان ہے، ہماری بھی زبان ہے، اس جانور کے بھی ہاتھ پیر ہیں، انسان کے بھی ہاتھ پیر ہیں، اس جانور کی بھی اولاد ہوتی ہے، انسان کی بھی اولاد ہوتی ہے، اس جانور کے بھی بال ہوتے ہیں،
اس انسان کے بھی بال ہوتے ہیں، وہ بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ بس فرق اتنا یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ حیوان ناطق ہے، بولنے والا جانور ہے۔ اب اللہ نے اس کے اندر دونوں صفتیں رکھی ہیں، وہ فرشتہ صفتی بھی ہے اور اس کے اندر حیوانیت بھی ہے۔ جب وہ عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روزے رکھتا ہے، مستقل ذکر اذکار کرتا چلا جاتا ہے، تو اس کی فرشتہ صفتی میں تقویت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اتنا بڑا آدمی ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وہ عبادت، تلاوت اور ریاضت کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس کو فرشتوں سے آگے بڑھا دیتا ہے، فرشتوں سے افضل بنا دیتا ہے اور اشرف المخلوقات کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو عطا فرمایا تھا۔ وہیں دوسری طرف وہ جو گناہ کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، گالی گفتار کرتا ہے، نظر بد کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، غلط اعمال، برے اعمال میں لگا رہتا ہے، عبادتوں سے، مسجدوں سے دور رہتا ہے، بزرگوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتا، مساجد میں حاضری کو اچھا نہیں سمجھتا، اس کے نتیجے میں وہ شیطان بن جاتا ہے، کسی نالی میں پڑا ہوا نظر آتا ہے، کہیں پر وہ شراب پی کر کسی سے گالی گفتار کرتا ہے، ماں کو مارتا ہے، بھائیوں سے لڑتا ہے، اسی طریقے سے وہ ایک حیوان بن جاتا ہے، معاشرے کے لیے وہ ناسور بن جاتا ہے، مجبوراً پولیس کو پکڑ کر اور عدالت کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کو جیل بھیجو ورنہ یہ معاشرے کے لیے ناسور بن جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا اولئک کالانعام، وہ تو جانور ہیں، انسانوں کے لیے کہا اولئک کالانعام، وہ تو جانور ہیں، چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی کہیں گئے گزرے ہیں۔ تو وہ چوریاں کر کے لوگوں سے پریشان کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، جھگڑتے ہیں، غرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے کا ذکر، ایک تفصیلی ذکر ہے، کتنی دیر ہو گئی؟ ایک تفصیلی ذکر آیا ہے جو ایک مفصل ہے، بار بار اس کا دنیا کا نظام جب آتا ہے، عبادت اللہ کی بات آتی ہے، تو اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا، جب تیار کر دیا ان کے پتلے کو، مٹی سے تیار کر دیا، اس میں روح پھونک دی اپنی، تو اس کے بعد پھر سب سے کہا اللہ رب العزت نے کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ ابھی تو استاد بنایا تھا، پھر مسجود ملائکہ بنانے کی اللہ رب العزت نے، چونکہ یہاں اللہ رب العزت آزمائش چاہتا تھا کہ کون میری اطاعت کرتا ہے۔ اصل چیز اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت ہے، نہ نماز اصل ہے، نہ روزے اصل ہیں، نہ سجدے اصل ہیں، نہ کوئی اور۔ اللہ نے فرما دیا تو اس لیے نماز اصل ہو گئی، اللہ نے فرما دیا اس لیے روزے فرض ہو گئے، اللہ نے فرما دیا اس لیے حج فرض ہو گیا۔ آپ دیکھیے کہ ہر نماز اپنے وقت میں فرض ہوتی ہے، ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لی تو نہیں ہوگی، عصر کے وقت میں ظہر پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، مغرب کے وقت میں عشاء پڑھ لی تو نہیں ہوگی۔ لیکن جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ میدان عرفات میں ظہر عصر ایک ساتھ پڑھو گے، اور مزدلفہ میں جب آپ جاؤ گے تو عصر مغرب ایک ساتھ پڑھو گے، وہاں پر یہ حکم ہو گیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم اصل ہے، ہماری مرضی اصل نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے آزمانا چاہا اور یہ فرشتوں سے اور ان سے سب سے کہا کہ تم سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو ابلیس نے منع کر دیا۔ ابلیس کا نام بہت آئے گا، ابلیس کے لفظی معنی ابلیس کے آتے ہیں جو ہمیشہ مایوسی رہتا ہو، جس کو اللہ ابلاس سے بنائے، ابلاس سے ابلیس بنائے، جس کے مقدر میں ہمیشہ مایوسی ہو، چونکہ ہر زمانے میں انسان عبادت گزار ہیں۔ جب انسان عبادت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، خیر کرتا ہے، زکوٰۃ کرتا ہے، حج دیتا ہے، اور سب سے زیادہ رسوا اس دن ہوتا ہے جب وہ میدان عرفات کا دن ہوتا ہے، ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ وہاں پہنچتے ہیں۔ تو ابلاس سے ابلیس بنائے، اور ابلیس تمام شیاطین کا باپ ہے، یہ بھی نسل حضرت آدم کی طرح اس کی بھی نسلیں چلتی رہتی ہیں اور حضرت آدم کی بھی نسلیں چل رہی ہیں، اور اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک میں حضرت آدم کی اولاد کو بہکاتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ کشمکش چلتی رہے گی اور یہ نظام چلتا رہے گا۔ تو گویا اللہ رب العزت نے اس وقت ملائکہ کو یہ حکم دیا کہ آپ آدم کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ سے، ملائکہ ملک کی جمع ہے، فرشتوں سے ہم نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ آدم آ گیا، آدم سمجھ رہے ہیں، اسجدوا سجدے سے بنائے، ارکعوا رکوع سے بنائے، تو اسجدوا لآدم،
آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا، چونکہ اللہ کا حکم تھا، ماننا ہی تھا، ہر حال میں جو اللہ نے کہہ دیا اسے تسلیم کرنا ہے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا میں تو نہیں کروں، اور اس نے تکبر کیا۔ تو سب سے پہلا گناہ کہتے ہیں تکبر ہے۔ اللہ نے فرمایا کبریائی میری چادر ہے، جو اس کو توڑنے پھاڑنے کی کوشش کرے گا میں اس کو پھاڑ کر رکھ دوں گا، اس لیے تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سب سے پہلا گناہ یہی ہوا تھا کہ ابلیس نے تکبر کیا تھا۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ میں اسجد لمن خلقت طینا، میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور مجھے تو آگ سے بنایا، آگ کا ہمیشہ کام اوپر جانے کا ہوتا ہے اور مٹی ہمیشہ نیچے آتی ہے، کیسے میں اس کو کر سکتا ہوں؟ تو یہ تکبر کے نتیجے میں اللہ نے ہمیشہ سے رسوا کر دیا۔ اس کی تفصیلی بیان انشاءاللہ آئندہ نشست میں آئے گا، جنت کا تذکرہ آئے گا، جنت پہ وہ کون سا پھل ہوگا جس کو کھانے سے منع کیا گیا تھا لیکن پھر حضرت آدم نے کھا لیا تھا، اس کے نتیجے میں لباس اتر گیا تھا، جنت سے اتارے گئے تھے، دنیا میں بھیجے گئے تھے، پھر وہ لمبا عرصہ حضرت حوا اور حضرت آدم کو الگ الگ کر دیا گیا، پھر توبہ کے لیے کون سے الفاظ اللہ نے بتائے تھے، پھر کس طرح سے توبہ میسر ہوئی، اور کس طرح کہاں پر کس مقام پر دوبارہ دنیا میں حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی، انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کو بتایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے وابستگی عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز روزہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب میں عبادت کا ذوق عطا فرمائے، ذکر الہی اور تقوی و پرہیزگاری عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔